السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 45 انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسیکلی ریویژن لیکچر ہے۔ ایک بڑے لمبے سفر کے بعد آج ہم اس سبجیکٹ کا اختتام کریں گے۔ یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا سبجیکٹ آج کے حالیہ دور میں ایک بڑا اہم سبجیکٹ بن کے ابھرا ہے۔ جیسے جیسے مارکیٹس گلوبلائز ہو رہی ہیں اور ڈومیسٹک مارکیٹس بھی اوپن ہو رہی ہیں ٹو انٹرنیشنل کمپٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مارکیٹ کی اور ہماری مارکیٹ کی بھی سوفسٹیکیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، اور بڑے اعتبار میں اور بڑے طریقے سے ہماری جو کنزمپشن ہے پروڈکٹس کی اور سروسز کی وہ اسی طریقے کے ساتھ ہے جیسے کہ کسی ایڈوانس کنٹری میں ہوتی ہے۔ تو یہ سبجیکٹ ایریا اور اس کو جاننا اور اس میں پروفیشنسی حاصل کرنا آج کے وقت کے مینیجرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ گزشتہ 44 لیکچرز میں ہم نے تقریباً 22 میجر ٹاپکس کو کور کیا۔ کافی ٹاپکس تھے، لیکن سبجیکٹ اٹ سیلف از ویری براڈ، بہت وسیع سبجیکٹ ہے، اور اب مارکیٹنگ جو ہے وہ گریجولی اسٹریٹجی کی طرف موو کر رہا ہے کہ مینجمنٹ کے حوالے سے جو مارکیٹنگ کا ایریا ہے وہ پرانے وقتوں کے حساب سے چینج ہو چکا ہے۔ پرانے وقتوں میں تو مارکیٹنگ کو تصور کیا جاتا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹ بنا لی یا کوئی سیلنگ ایفرٹ کر لیا تو وہ جناب مارکیٹنگ ایفرٹ ہے۔ آج کل یہ ڈیفینیشن ویلڈ نہیں ہے، دو اسٹل ٹوڈے ایکٹیویٹیز لائک ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلنگ اینڈ پروموشن آر پارٹ اینڈ پارسل آف اے مارکیٹنگ فنکشن۔ لیکن مارکیٹنگ جو ہے ہیز ٹو انشور پروفیٹیبلٹی اینڈ اے ٹرانزیکشن آف ویلیو بٹوین بائرز اینڈ سیلرز، اور اس کے لیے نہ صرف کہ ایکسٹرنل مارکیٹنگ کی ضرورت ہے جیسے کہ ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے، پروموشنز کی جاتی ہیں، بلکہ انٹرنل مارکیٹنگ اور انٹریکٹیو مارکیٹنگ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے کمپیٹیٹو دور میں کسی آرگنائزیشن نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ساری کی ساری آرگنائزیشن کو، اس کے سارے ڈپارٹمنٹس کو، اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو کسٹمر فوکس کی طرف لانا ضروری ہے، کیونکہ ویلیو دینے کے لیے، کمپیٹیٹر سے بہتر پرفارم کرنے کے لیے اگر فرم کے سارے ڈپارٹمنٹس اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ نہ پرفارم کیا جائے، الائن نہ کیا جائے، آپٹمائز نہ کیا جائے تو مارکیٹنگ امپیکٹ کریٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ گڈ مارکیٹنگ اسٹارٹس ود اے گڈ پروڈکٹ، اینڈ گڈ پروڈکٹ از اے کریشن آف اے گڈ آرگنائزیشن۔ تو لہذا سبجیکٹ اٹ سیلف ہیز بیکم باؤنڈری لیس ایز فار ایز مینجمنٹ پریکٹس از کنسرن۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ ہم نے 22 میجر ایریاز کو کور کیا ہے تو کم ہی ہوں گے، لیکن بہرحال ہر سبجیکٹ کی اپنی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹائمز کی لمٹ ہے، اور آپ کے اور بھی سبجیکٹس ہیں جس میں مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اور ڈائیورس ایریاز کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو لہذا ہم نے کوشش کی کہ جس بہترین طریقے کے ساتھ ہم اہم ٹاپکس کو اس سبجیکٹ میں کور کر سکیں اس کو کور ضرور کریں۔ ہم نے پہلا لیکچر شروع کیا اور وہاں سے ہم نے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا کہ اب مارکیٹس کیسے چینج ہو رہی ہیں آج کل کے ماڈرن ٹائم میں۔ ہم نے دیکھا کہ جو کنزیومر مارکیٹس ہیں اکراس دا ورلڈ وہ گلوبلائز ہو رہی ہیں۔ That means they are converging in terms of their preferences, tastes and behaviors. کہ جو markets ہیں which consist of buyers and other influencers وہ more or less are becoming similar in many aspects. جیسے ہم پاکستان کی مارکیٹ کو دیکھ لیں، اگر پچھلے 10 اور 20 سال میں ہم دیکھیں تو بہت تبدیلی آئی ہے ہمارے مارکیٹ میں، بہت تبدیلی آئی ہے بیہیویئرس میں، اور اس حوالے سے بڑی تبدیلی آئی ہے کنزمپشنس میں and the process in which we consume products and services. ہم نے ذکر کیا اپنے سابقہ لیکچرز میں ویریس انڈسٹریز کی، ویریس مارکیٹس میں، ہم نے ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کی جو مارکیٹ ہے اس میں موبائل فونز آ رہے ہیں، موبائل فون سروس پرووائڈرز آ رہے ہیں، اور فکس لائن ٹیلی فونی ہے، RF سرکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ پاپولر ہو رہے ہیں۔ جب میں دنیا میں سفر کرتا ہوں
ایڈوانس ملکوں میں سفر کرتا ہوں تو پاکستان کہیں کسی سے پیچھے رہتا ہوا نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں ٹیلی کمیونیکیشنز میں ایسی ہی ترقی ہو رہی ہے اور کئی اعتبار سے زیادہ تیز ترقی ہو رہی ہے, زیادہ بہتر ترقی ہو رہی ہے compared with many advanced countries around the world. اسی طریقے سے آئی ٹی مارکیٹ میں دیکھ لیا جائے, پاکستان میں کس قسم کے آئی ٹی اکوپمنٹ کی جو کنزمپشن ہو رہی ہے اور یوز ہو رہا ہے. کمپیوٹر کی مثال لے لیں, پرسنل کمپیوٹر کی, ڈیسک ٹاپس ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ویسے ہی ہیں ماڈرن جیسے کہ کسی ایڈوانس کنٹری میں. اگر ہم برانڈس کی بات کرتے ہیں, اپیرل برانڈ کی مثال لے لیں, فوڈس کے جو برانڈز ان کی مثال لے لیں, تو آج ہم اپنے دکانوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہی برانڈ جو ہیں وہ لوگ خریدتے نظر آتے ہیں جو کہ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے سپر مارکیٹس میں, ڈپارٹمنٹ سٹورز میں لوگ خریدتے نظر آتے ہیں. آج ہم کریڈٹ کارڈ کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں خرید و فروخت کے لیے جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں کیا جاتا ہے. آج آن لائن چیزیں اسی طریقے سے بکتی ہیں جیسے کہ پرہیپس امریکہ میں یا یورپ کے ممالک میں بکتی ہیں. تو دس از کالڈ کنورجنس آف مارکیٹس, کنورجنس آف ٹیسٹس, کنورجنس آف پرچیز بیہیویئرس. تو مارکیٹ کی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ اگر کوئی فرم یہ چاہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ نہ کرے, وہ صرف ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہمارے اپنے ملک میں بیٹھ کے ہی بزنس کرے, تب بھی وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن سے بچے گی نہیں, کیونکہ ہماری اپنی مارکیٹ اوپن ہو رہی ہے جیسے دنیا کے بیشتر ممالک کی مارکیٹ جو اوپن ہو رہی ہے. آج کوئی ایریا پک کر لیں, آج ہم اپیرل کی انڈسٹری دیکھ لیں, یا ایکسیسریز شوز کی انڈسٹری دیکھ لیں, یہاں پیکج فوڈ کی انڈسٹری دیکھ لیں, ٹیکنالوجی پروڈکٹس کی انڈسٹری دیکھ لیں, سروسز سیکٹرز دیکھ لیں, فائنینشیل سروس کا سیکٹر دیکھ لیں, لیگل سروس کا سیکٹر دیکھ لیں, ہوٹل اینڈ ہاسپٹیلٹی کا سیکٹر دیکھ لیں. کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل اور بڑی بڑی جو فورن فرمز ہیں موجود نہیں ہیں ہماری مارکیٹ میں؟ شاید ہی کوئی ایسا سیکٹر ہو جہاں پہ کہ لوکل فرم جو ہے وہ انٹرنیشنل فرمز کے کمپٹیشن سے بچی ہوئی ہو. لہذا اب چوائس نہیں ہے مینیجرز کے لیے. If managers want their firms to succeed, they have to learn to compete the way firms compete in international markets, even when a firm is not selling to buyers in other countries. وہ چوائس اب نہیں رہ گیا. تو لہذا بہت ضروری ہے مینیجرز کے لیے اور فرمز کے لیے کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کریں to compete successfully with international players. اب جب ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں, مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو رکھنا اب ایک آپشن نہیں ہے بلکہ ایک نیسیسٹی ہو چکا ہے. فرموں کی ضرورت بن چکا ہوا ہے. وہ فرمیں جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو نہیں رکھتی, انٹرنیشنلائز نہیں ہوتی, اب وہ کمپٹیشن میں بھی پیچھے رہنا شروع کر دیتی ہیں. کیونکہ جو فرم انٹرنیشنلائز ہو جاتی ہیں, now they can have better access to many resources, they can have cheaper access to many resources, they can also have access to larger world markets, hence they can achieve larger scale economies, they can forge strategic alliances with partners around the world and hence enhance their scope economies. تو جب کمپیٹیٹر اسکیل اور اسکوپ اکانومیز میں بڑھ جائیں, جب کمپیٹیٹرز بہتر ایکسیس حاصل کر لیں ایسے ریسورسز کی, جب وہ لو کاسٹ ریسورسز حاصل کر لیں, اب تو ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ممالک میں یا ہمارے ملک میں جو فرمیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو نہیں رکھتی, وہ اب ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی آہستہ آہستہ سکویز آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے کہ انٹرنیشنل فرمز زیادہ زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں. تو لہذا اب اسینشیل ہے فرمز کے لیے اور مینیجرز کے لیے کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو رکھے. اور جب انٹرنیشنل بزنس کی بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے, تو یہ نیشنز کے بھی فائدے میں جاتا ہے. وہ نیشن ترقی نہیں کر سکتی, پراسپیرٹی صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایسے پروڈکٹس اینڈ سروسز نہیں بناتی زیادہ تعداد میں جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں بیچ سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں یہ انٹرنیشنل فرم سے کمپٹیشن میں سکسیسفلی وہی پروڈکٹس اور سروسز بک سکتے ہیں جو کوالٹی میں بہترین ہو, اپنی ٹیکنالوجی انوویشن میں بہترین ہو.
تو لہٰذا ایسے پروڈکٹس اینڈ سروسز بنانے کے لیے فرمز کو اپنے اسکلز لیول، اپنی کیپیبلٹیز میں امپروومنٹ کرنی پڑتی ہے. اب جب اسکلز اور کیپیبلٹی کی بات ہے تو فرمز ناؤ نیڈ ٹو امپلوائے ہائر پروفیشنلز، ایسے پروفیشنل جو کہ زیادہ ٹرینڈ ہیں. اب جب بہتر پروفیشنلز کو جاب دینی پڑے گی تو بہتر جابز کریٹ ہوں گی. تو ایسی فرمیں جو کہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹ کرتی ہیں وہی بہتر جابز کریٹ کر سکتی ہیں زیادہ تعداد میں. اور جس ملک میں بہتر جابز کریٹ ہو رہی ہیں، جہاں سیلریز بہتر ہوں گی، اس کی اکانومی پراسپر کرے گی، اس کے لوگ جو ہے وہ بھی زیادہ ایفلوئنٹ ہوں گے، تو کوالٹی آف لائف کی امپروومنٹ ہوگی. لیکن جس ملک کی یا جن ممالک کی فرمیں زیادہ تر ایکسپورٹ مارکیٹس میں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو وہ کوالٹی پروڈکٹ بنانے کے بھی قابل نہیں ہیں. تو ان جو جابس وہ کریٹ کرتی ہیں وہ بھی سمپل جابس ہیں، وہ اتنی سیلریز نہیں پے کر سکتی. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پروفیٹیبلٹی کی بھی جو سچویشن ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہتر ہو جاتی ہے. جو فرمز انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپریٹ کرتی ہیں they are able to achieve better efficiencies, they are able to sell to larger customer base, they can have higher revenues and they can have much better profitability and they can grow more strongly. So international markets میں operate کرنے سے profitability بھی بڑھ جاتا ہے firms کا، firms کی capability بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی جو employment creation ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. hence nations become prosperous, nations can succeed. تو اب یہ قوموں کے لیے بھی ضروری ہے، نیشنز کے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی فرموں کو، اپنے مینیجرز کو اس طرف وہ رجحان دلائیں اور مدد کریں ان کی کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹیٹو ہوں، کامیاب ہوں، انٹرنیشنلائز ہوں. اب انٹرنیشنلائز ہونے کے لیے there is a degree. Initially firms start with only domestic players. Then often they engage into international markets through exports. یعنی اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ میں پروڈکٹ کو بنایا اور اس کو ایکسپورٹ کر دیا فورن مارکیٹس میں، which is the quickest way, least risky way and the fastest way to enter foreign markets. کیونکہ اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے پروڈکٹ کی زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فورن مارکیٹس میں آپریٹ کرنے کے لیے کوئی سبسڈیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایکسپورٹس کے ذریعے آسانی کے ساتھ وہ فورن مارکیٹس میں اپنا بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتی ہیں. اس سے اگلی اسٹیج کے اوپر when firms internationalize, they're called international firms. کہ فرمز جو ہیں اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک کی مارکیٹ میں بھی جا کے آپریٹ کرتی ہیں، اپنے پروڈکٹس کو سیل کرتی ہیں اور شاید ان کے وہاں پہ مینوفیکچرنگ آپریشنز بھی ہوں. اور اس سے اگلی اسٹیج جو ہے وہ ہے ملٹی نیشنل فرمز کی. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جب فرمز جو ہیں وہ بہت ساری انٹرنیشنل مارکیٹس میں بہت سارے ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ وہ ریجنل بیسس کے اوپر اپنی اسٹریٹجیز کو آپٹیمائز کریں اور کنسسٹنٹ کریں. جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے فرموں کے پاس جبکہ وہ بہت مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں دین دے اچیو اسٹیٹس آف ملٹی نیشنل فرمز. اور اس سے آگے جو الٹیمیٹ لیول ہے دیٹ آر گلوبلائزڈ فرمز. گلوبلائزڈ فرم وہ ہیں جو دنیا کے بیشتر ممالک میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب ان کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گلوبل لیول کی اسٹریٹجیز بنائیں، گلوبل برانڈس بنائیں، گلوبل ایڈورٹائزنگ کیمپینز بنائیں، ساری دنیا میں جو وہ پروڈکٹ بیچتی ہیں ایک ہی برانڈ کے ذریعے بیچیں اور ایک ہی تھیم کے ساتھ، ایک ہی کانسیپٹ ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کریں. اینڈ دے آر ایبل ٹو کریٹ ورلڈ وائڈ impact of their products much more strongly than any other firm can do. تو یہ ٹرانزیشن ہے towards اور یہ اورینٹیشن ہے towards international markets. اب وہ ممالک جہاں سے کہ بڑی تعداد میں فرمیں جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ٹریڈ کرتی ہیں، ان کی وہ خاص سچویشن ہوتی ہے. اب ہم اگر آج سچویشن دیکھیں تو زیادہ تعداد میں فرمیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کامیاب ہیں چند ممالک سے اوریجنیٹ ہوئی. امریکہ سے، ویسٹرن یورپ سے، جاپان سے، ساؤتھ کوریا سے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ زیادہ تعداد میں فرمز جو ہیں وہ کامیاب ہوئی، تو لہٰذا اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. تو اس سبجیکٹ نے ہم نے یہ بھی تھیوریز کے لیے اسٹڈی کیا، کیونکہ پالیسی میکرز کے لیے اور مینیجرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ واٹ آر دا کنڈیشنز which help to create firms, such firms which are successful in international markets. ایسی کنڈیشنز کو جاننا، ایسی سچویشن کو جاننا ضروری ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے کہا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا سبجیکٹ جو ہے اپنے فوکس میں صرف لمیٹڈ نہیں ہے مینیجرز تک کے لیے، کہ اس سبجیکٹ کی ریلیونس صرف ایسے مینیجرز کے لیے نہیں ہے کہ جو کہ بزنس فرمز میں امپلائی ہوں یا بزنس فرمز کو مینیج کریں، بلکہ پالیسی میکرز کے لیے بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ سکسیس آف فرمز ان انٹرنیشنل مارکیٹس برنگ پراسپیرٹی اور نیشن. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ ملک ڈیولپنگ کنٹری ہو یا وہ انڈسٹریلائز امیر ملک ہو، سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی فرمز زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو انٹرنیشنل مارکیٹس میں، ان کے جو پروڈکٹس ہیں جو کہ ان کی فرمز بناتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ ورلڈ مارکیٹس میں بکیں. ہر ملک کی یہ خواہش ہے، کیونکہ اس کے بغیر پراسپیرٹی نہیں آئے گی. تو لہٰذا اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو ریلیونس ہے وہ صرف مینیجر تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ پالیسی میکرز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہم نے تھیوری اسٹڈی کی، جو اسکالرز نے اسٹڈی کیا سکسیس کو فرمز کی اور نیشنز کی ان کریٹنگ سچ فرمز which can compete successfully in international markets. انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم نے کلاسک تھیوریز بھی دیکھی، کنٹری بیسڈ اور ماڈرن فرم بیسڈ تھیوریز کو بھی اسٹڈی کیا. کلاسک تھیوریز میں تھیم یہ تھی کہ انڈیکیشن آف ویلتھ آف اے نیشن از دا اسٹاک آف گولڈ اینڈ سلور. جیسے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ امیر ممالک جو ہوتے تھے آج سے 200-300-400 سال پہلے ہی، اس سے پہلے، وہ امیر ممالک ہوتے جن کے بادشاہوں کے پاس بڑی دولت ہوتی. اب جب دولت ہے تو بڑی بڑی فوجیں رکھ سکتے ہیں. جب ان کے پاس بڑی فوجیں ہیں تو وہ نیشن جو ہیں وہ دنیا کو کانکر بھی کر سکتے ہیں، اس کی ٹریڈ کے اوپر اپنی طاقت کے زیر ماسٹری بھی رکھ سکتے ہیں. Hence, indicator of success of a nation and the wealth of a nation is stock of gold and silver. جب ایسی صورتحال تھی، یہ کانسیپٹ تھا، اس کو ہم نے تھیوری آف مرکنٹلزم کہا. تو اس میں نیشنز کی اور بادشاہوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے اس جو دولت کے ذخائر ہیں اس کو بڑھائیں، کیونکہ جب دولت زیادہ ہوگی تو لارجر آرمیز ہوگی، hence they will be more prosperous، اور ان کی ویل بینگ بہتر ہوگی. بل اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھا شاید. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے نیشن یوز ٹو پروموٹ ایکسپورٹس اینڈ ڈسکریج امپورٹس، کیونکہ ٹریڈنگ کے لیے گولڈ اینڈ سلور استعمال ہوتا تھا. ایکسپورٹس ہوں گی تو گولڈ اینڈ سلور آئے گا، اگر امپورٹس ہوں گی تو گولڈ اینڈ سلور خرچ ہوگا. تو لہٰذا the objective was to maximize exports and to minimize imports. لیکن وقت نے بتایا کہ یہ کامیاب پالیسی نہیں رہی. ایسا کرنے میں بادشاہ تو شاید امیر ہو جائے، لیکن اکثر لوگ غریب ہو جاتے تھے. جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے that was used to subsidize the export sector. کچھ ایکسپورٹر تو خوش ہوں گے، خوشحال ہو جائیں گے، لیکن باقی غریب ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوتا تھا. And no nation could eventually survive in this way. پھر کانسیپٹ بدلا 16ویں-17ویں سینچری میں. نے کہا جی نہیں، the wealth of a nation is not really the stock of gold and silver. The wealth of a nation lies in the prosperity of all of its citizens. اگر سارے سٹیزن جو ہیں کسی نیشن کے پراسپر ہوں گے تو بادشاہ کا ٹیکس بیس بھی بڑھ جائے گا اور اس کی کنگڈم بھی ریچ ہوگی. Hence, wealth of a nation depends on prosperity of all its citizens, and that is dependent on ability of a nation to create products and services which can be sold at profit. So not on stocks of gold and silver. اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کیپیبلٹی، اس ابلٹی، اس انوائرمنٹ کا فائدہ ضرور ہے جس کی وجہ سے firms and people can create products and services which they can sell and they can earn money. اور جب سب لوگ اور بہت سارے لوگ اس طریقے کی کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے کامیابی کے ساتھ، تو پروفٹس ہوں گے اور ٹیکس بیس بھی بڑھے گا، ایونچولی ویلدی کنگڈم. تو لہذا کانسیپٹ بدل گئے. اب تو ضروری یہ تھا کہ کمپیٹیٹیونیس اور کیپیبلٹی کو بڑھایا جائے فرمز کی اور نیشنز کی، تاکہ ability to create products and service more competitively must be instilled، تاکہ فرمز بھی کامیاب ہوں، نیشن بھی کامیاب ہو اور حقیقی ویل بینگ آئے. بیکاز دس از اے richness which is sustainable.
تو اس طرح ہم نے کئی تھیوریز کو اسٹڈی کیا, جس میں پروڈکٹ لائف سائیکل تھیوری تھی کہ انیشلی جو پروڈکٹس بنتے ہیں, کنسپچلائز ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر ایڈوانس کنٹریز میں ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے, کیونکہ جو فرموں نے انوویشن کی ہے انہوں نے اپنے مارکیٹ کے حالات کو دیکھ کے اپنی جو نیئرسٹ مارکیٹ ہے اس کے لیے انوویشن کی انیشلی. تو انیشلی پروڈکٹ جو ہیں وہ بنتے بھی اور بکتے بھی انہی مارکیٹس میں. جیسے جیسے پروڈکٹ کامیاب ہوتا ہے, گروتھ کی طرف جاتا ہے, تو انوویٹو پروڈکٹس آر آلسو مینوفیکچرڈ ان ادر ایڈوانس کنٹریز اینڈ سولڈ مینلی ان ایڈوانس کنٹریز. لیکن گریجولی جیسے پروڈکٹ میچورٹی کی طرف جاتا ہے اب اس میں مارجنس کم ہوتے ہیں, لیکن ایڈوانس کنٹریز کو تو اب ویلیو ایڈیشن زیادہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ویلیو ایڈیشن نہیں کریٹ کر پاتے اور پروڈکٹ میچورٹی کی طرف چلا جاتا ہے جہاں پہ مارجنس کم ہو, ویلیو ایڈیشن کم ہو, اب تو دے آر فورسڈ کہ اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایڈوانس کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹری کی طرف ہو. اور ایسے ہی ہوتا ہے, اور اکثر ہم نے پروڈکٹ کیٹیگریز میں دیکھا جیسے کیسٹ پلیئرس ہیں, انیشیلی وہ ایڈوانس کنٹریز میں بنتے تھے, لیکن جب یہ پروڈکٹ میچورٹی کے اسٹیج میں گیا تو اب اس کی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اب ڈیولپنگ کنٹری کی طرف شفٹ ہو گئی, اور وہاں سے بن کے ایڈوانس کنٹری کی طرف انیشیلی ایکسپورٹ ہوتا ہے. لیکن جب پروڈکٹ میچورٹی کے اینڈ پہ جاتا ہے, ڈکلائن کی طرف جاتا ہے, تب اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ اور ڈیمانڈ جو ہے اب ایڈوانس کنٹریز میں نہیں ہے. اب یہ جو پروڈکٹ ہے موسٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی بنتا ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. تو لہٰذا پروڈکٹ لائف سائیکل تھیوری کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وائی ٹریڈ پیٹرنس شفٹ اوور ٹائم فار ویریس پروڈکٹس اینڈ دیئر کیٹیگریز. اسی طریقے کے ساتھ ہم نے فرم کو لے کے آئے, کیونکہ آج کل کے وقت میں کامیابی کے لیے نہ صرف انوویشن چاہیے بلکہ برانڈز اور کیپیبلٹیز بھی چاہیے فرمز کی. آج کے وقت میں کامیابی کے لیے نہ صرف انوویشن چاہیے بلکہ برانڈز بھی چاہیے. لہذا فرم ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ. وہ فرمز جو اپنی اسٹریٹجی میں اپنے برانڈز میں انویسٹ کرتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. ایسی فرم میں جن کے پاس انوویشن ہو, پیٹنٹس ہو, کاپی رائٹ پروٹیکشن ہو, برانڈز ہو, وہ کامیاب ہوتی ہیں, ان کے پروڈکٹ کامیابی کے ساتھ بکیں گے. تو لہٰذا نئی چیزیں, نئی ڈائمینشن حالیہ وقت میں ایڈ ہو گئیں فار سکسیس ان انٹرنیشنل مارکیٹ. تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا مائیکل پورٹر نے اپنی ریسرچ میں کہ اس کی اسٹڈی کے مطابق ایسی مارکیٹ سے, ایسے ممالک سے فرمیں زیادہ سکسیسفل ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں جہاں پہ کہ 4 فیکٹرز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے کے ساتھ موجود ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن, کہ جو اسینشیل انپٹس چاہیے کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے, اگر لیبر چاہیے تو لیبر از این انپٹ, اگر را مٹیریل چاہیے تو را مٹیریل انپٹ, اگر پیٹرو کیمیکل ہے تو آئل از اے را مٹیریل, یا کوئی بھی اسینشیل را مٹیریل ہو, کوئی فیکٹر آف پروڈکشن ہو, جب تک کہ وہ فیکٹر آف پروڈکشن فراوانی کے ساتھ ٹھیک طریقے کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوگا تو فرمز کامیاب نہیں ہوں گی. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے فار فرمز آف اے نیشن ٹو سکسیڈ ان انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ بزنس, کہ ان کے پروڈکٹ کے حوالے سے مینوفیکچرنگ کے لیے جو مٹیریل اور انپٹس چاہیے وہ فراوانی کے ساتھ کمپیٹیٹیولی بیٹر پرائسز کے اوپر بیٹر کوالٹی کے ساتھ اویلیبل ہوں اس مارکیٹ میں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ اٹ سیلف مسٹ بی لارج اینڈ مسٹ بی سوفسٹیکیٹڈ فار دیٹ پروڈکٹ کیٹیگری. جیسے کہ ہم نے پچھلی چیز میں دیکھا کہ انیشلی فرمز جو ہیں وہ انوویشنز کرتی ہیں, پروڈکٹس بناتی ہیں, سروسز بناتی ہیں ڈومیسٹک بائرز کے لیے. تو اگر ڈومیسٹک مارکیٹ لارج انف نہیں, سوفسٹیکیٹڈ نہیں, تو فرمز جو ہیں وہ کیپیبلٹی ہی ڈیولپ نہیں کر سکتی بہترین پروڈکٹس بنانے کی, سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس بنانے کی. تو لہٰذا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کیا کمپیٹ کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں انکریزنگلی ان ممالک کی فرمز انٹرنیشنل مارکیٹس میں سکسیسفل ہوتی ہیں جن کی اپنی مارکیٹ بڑی ایڈوانس اور سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب جب ڈومیسٹک مارکیٹ ایڈوانس اور سوفسٹیکیٹڈ اینڈ لارج انف ہو, اٹ ول ریکوائر ڈومیسٹک فرمز ٹو کریٹ ایڈوانس اینڈ سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس کمپیٹیٹیولی. اور فرمیں جب اوور ٹائم تجربہ حاصل کر لیتی ہیں کمپیٹیٹیو ہونے کا, اور تجربہ حاصل کر لیتی ہیں بہترین پروڈکٹس بنانے کا, اور اپنے کیپٹل کی بھی کو بھی ایکومولیٹ کر لیتی ہیں, اب وہ بہتر پوزیشن میں انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنے کی. کیونکہ وائل مارکیٹنگ پروسیس اینڈ مارکیٹنگ اسٹیپ ڈونٹ چینج when a marketer is operating in domestic market vis-a-vis international market, but operating in international market becomes much more complex.
کیونکہ بہت مارکیٹس ہوتی ہیں, کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے, سوفسٹیکیشن بھی زیادہ چاہیے, اس کو مینج کرنا بھی مشکل ہے بیکاز آف ڈسٹنٹ مارکیٹس. So while the concept and the process may not change, but operating in international market requires much more skills and resources than operating only in domestic markets. تو وہ اسکلز اور ریسورسز, وہ کیپیبلٹی ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ڈومیسٹک مارکیٹ لارج نہ ہو تو اسکیل اکانومیز نہیں ڈیولپ ہوں گی, کیپیبلٹیز نہیں ڈیولپ ہوں گی ٹو سروس لارج کسٹمر بیس. اور اسی طریقے سے اگر ڈومیسٹک مارکیٹ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے تو فرمز ول ناٹ بی پشڈ اینڈ ریکوائرڈ ٹو ڈیولپ دی کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس سوفسٹیکیٹڈ اینڈ ماڈرن پروڈکٹس اینڈ سروسز. تو اب وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کیسے کمپیٹ کریں گی؟ انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ دنیا سے کمپیٹنگ فرم آئی ہوتی ہیں. تو لہٰذا on average their sophistication is as good as sophistication of the most sophisticated market around the world. تو یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ضروری ہے کسی بھی ملک کی فرموں کو کامیابی کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تیسری جو چیز ہے, it is the presence of related and supporting industry. کہ فرمز جو ہیں وہ تو محنت کر کے اپنی کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرتی ہیں, اپنی اسٹریٹجیز کو فارمولیٹ کرتی ہیں, لیکن جو انٹرنل کیپیبلٹیز ہیں they are not good enough to help a firm succeed in international markets. It essentially also requires lot of support from its environment. اور بہت ساری ریسرچ نے بتایا کہ کسی ملک کی جو اگر سکسیسفل انڈسٹری ہے it will tend to cluster, کہ related and supporting industry will converge in proximity in one location. اب وہ لوکیشن پہ کنورج کرنے سے ٹرانزیکشن کی ایفیشنسیز آتی ہیں, بہتر اکانومیز حاصل ہوتی ہیں, بہتر انفارمیشن اسپل اوورز ہوتے ہیں, فلو ہوتے ہیں, اینڈ ٹوگیدر دیٹ کلسٹر آف انڈسٹری بیکم سکسیسفل انٹرنیشنل مارکیٹس, ناٹ جسٹ ون فرم. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو پروسیسز کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے کوئی فرم کسی پروڈکٹ کے بنانے کے حوالے سے ہر قسم کے پروسیس میں ماسٹر ہو. جیسے میں نے مثال دی پاکستان کے حوالے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی. پاکستان جو ہے وہ گلوبل پلیئر ہے کاٹن ٹیکسٹائلز میں. اب کاٹن ٹیکسٹائل کے حوالے سے فیبرک بنانے کے لیے بڑی سٹیجز ہیں پروڈکشن کی. کاٹن ہے گروئنگ, کاٹن جننگ ہے, پھر یارن میکنگ ہے, پھر یارن کی سائزنگ سٹارچنگ ہے, پھر اس کے بعد ویونگ ہے, اور ویونگ کے بعد پروسیسنگ ہے, پرنٹنگ ہے. یہ ساری سٹیجز ہیں اینڈ دیز آر آل ویری کمپلیکس اینڈ ویری ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکلس. تو ممکن نہیں ہے ایک فرم کے لیے یا ایک مینیجرس کے لیے یا ایک گروپ آف لوگوں کے لیے وہ ان سارے ایریاز میں اپنی اسپیشلائزیشن کو بڑھا سکیں, بہترین کر سکیں. تو لہٰذا ہم جو ہمارے ہاں کلسٹرز ہیں جیسے فیصل آباد میں ہے, حیدرآباد میں ہے, ٹیکسٹائل کے کلسٹرز ہیں اراؤنڈ لاہور ہے, اراؤنڈ کراچی ہے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیسفل فرمز وہ ہیں جنہوں نے پروڈکشن کے کسی ایک ایسپیکٹ میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے. جو اسپنر ہے وہ اسپننگ میں اسپیشلائز کر رہا ہے, جو سائزنگ کرنے والا ہے اس نے سائزنگ کا پلانٹ لگایا ہوا ہے, اس لیے کہ جو ویور ہے وہ ویونگ پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے, اور ویونگ کے حوالے سے اس نے اپنی بہترین کیپیبلٹیز ڈیولپ کی ہیں کہ وہ بہترین کنسٹرکشن اور کمپلیکس کنسٹرکشن کا جو کپڑا ہے وہ ویو کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پروسیسنگ ملز ہیں انہوں نے پروسیسنگ کے کام میں ماسٹری حاصل کی ہے. بٹ سنس دے آر کلسٹرڈ, they are existing in close proximity to each other, so they can collaborate with each other to form a value chain. Hence, a cluster is successful in international markets. تو related and supporting industry جب موجود نہیں ہوگی کسی ملک میں تو ممکن نہیں ہوگا کسی ایک فرم کے لیے بھی وہ کامیاب ہو, because it is difficult to master all level of specialization in making a product and service. It is also impossible firms often to master all types of technologies those are involved in making product and services. اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جو bitterly competing firms ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے سے کولیبوریشن کی ہوئی ہیں, اسٹریٹجک الائنسز کی ہوئی ہیں ریسرچ کے حوالے سے یا اور دوسرے فنکشنل ایریاز میں, کہ کمپیٹیٹرز نے بھی اسٹریٹجک الائنسز بنائی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ, ورنہ کوئی بھی فرم جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. اتنی کمپلیکس ٹیکنالوجیز ہو گئی ہیں, اتنی ریپڈ جو ہے چینج اور انوویشنز ہو گئی. تو لہٰذا ریلیٹڈ سپورٹنگ انڈسٹری وہ بھی چاہیے. اور آف کورس فورتھ فیکٹر جو ہے اٹ از فرم اٹ سیلف, کہ اس کی اپنی کیا اسٹریٹجیز ہیں, اپنی کیا کمپیٹیونیس, اپنی کیا کیپیبلٹیز ہیں, اور اس میں فرمز نے انویسٹ کیا ہوا. جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوں گی تب فرمز کسی ملک کی یا کوئی فرم جو ہے وہ کامیاب ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹس میں پروڈکٹس اینڈ سروسز کمپیٹیٹیولی بنا کر بیچنے کے لیے.
تو یہ پالیسی میکرز کے حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ صحیح پالیسی اڈاپٹ کی جا سکے. پھر ہم اس کورس میں آگے بڑھے. اب ہم نے دیکھا کہ سکسیڈ کرنے کے لیے, بہتر طریقے سے پروڈکٹس بنانے کے لیے, بہتر طریقے سے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مینیجرس کو پراپر انفارمیشن ہو. پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے انفارمیشن چاہیے, پروڈکٹ کی انٹروڈکشن کے لیے انفارمیشن چاہیے کہ کنزیومرز کس قسم کی ہے, کیا پریفرنسز ہیں, ان کی کون سی نیڈس فلفلڈ ہیں, کون سی نیڈس فلفلڈ نہیں ہیں, کمپیٹیٹرز کون کون سی ہیں, ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں اکثر اوقات, کاسٹ کی کیا سناریو ہیں, ڈسٹریبیوشن کاسٹ کیا ہیں, پارٹنرز کون کون سے ہیں جن کے ساتھ کے الائنسز کی ضرورت ہے جیسے ڈسٹریبیوشن کے لیے, ریٹیلنگ کے لیے, وہ کیا ہیں, کون ہیں, اور ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, یہ ساری انفارمیشن چاہیے. سو مارکیٹر کو تو بہت انفارمیشن چاہیے ان آرڈر ٹو میک پراپر ڈیسیژنز. اور ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ آفن ہیومنز آر بیٹر ان میکنگ ڈیسیژنز, کیونکہ ہمیں بڑے تجربے ہیں فیصلے کرنے کے, چھوٹی عمر سے ہم فیصلے ہی تو کرتے آئے ہیں زندگی میں, تو فیصلہ کرنے کے حوالے سے ہمارے تجربے بہت ہیں. بٹ دین وائی پیپل اینڈ اپ میکنگ رانگ ڈیسیژنز از ناٹ بیکاز دے لیک کیپیبلٹی ان میکنگ ڈیسیژنز, بٹ بیکاز they could not understand the situation and problem. So they were more of the time making correct decisions for wrong problem. اکثر اوقات. تو پہلے تو حالات کو سمجھا جائے, ایشوز کو سمجھا جائے. اگر ایشوز اور حالات کو پراپرلی سمجھا گیا تب فیصلے کرنا تو آسان ہو جاتا ہے. تو مارکیٹرز کے لیے بھی یہی ڈائلیما ہے کہ in order to make correct decisions they need to understand the environment and the issues properly. اور environment جو ہیں بڑی کمپلیکس ہو جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, اور ایور چینجنگ ہے, وہ تو ہے ہی ہیں. Hence successful firms, successful managers have also ensured an efficient information seeking system. کہ جو ان کی critical information, ان کے پروڈکٹ, ان کے بزنس کے حوالے سے انٹرنیشنل مارکیٹس میں وہ ان کو ملتی رہے. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ ایریاز کہ جس میں کہ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اس انفارمیشن کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر انفارمیشن کے حوالے سے ہم نے انوائرمنٹس کو اسٹڈی کیا, ملک کی جو میکرو انوائرمنٹ ہے, جیسے پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, لیگل انوائرمنٹ, رول آف گورنمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹر کو بزنس میں. پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے رولز چینج ہوتے ہیں, ریگولیشنز چینج ہوتی ہیں, کلائمیٹ چینج ہوتا ہے بزنس کا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمٹمنٹ تو لانگ ٹرم ہے, لہذا مینیجرز کے بڑا ضروری ہے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپریٹ کرنے کے وقت اس مارکیٹ کی لانگ ٹرم پولیٹیکل حالات جو ہیں ان کے سامنے ہوں کریکٹلی, تاکہ وہ صحیح ڈیسیژن کر سکیں. اس حوالے سے ہم نے اسٹڈی کیا کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کیا کیا فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے کہا جو لیگل انوائرمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ لیگل انوائرمنٹ کا مطلب صرف لاز ہی ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپریٹ کرنا ہے تو بزنس کے حوالے سے ان کے کیا لاز ہوں گے وہ دیکھ لیں تو کافی ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. دا لیگل انوائرمنٹ کین ویری آن مینی ادر ایسپیکٹس, جس میں سب سے امپورٹنٹ رول آف لا. کئی ممالک میں قوانین بنے ہوئے ہیں, کمرشل قوانین بنے ہوئے ہیں, کانٹریکٹ کے حوالے سے قوانین بنے ہیں, پیٹنٹ کاپی رائٹ کے قوانین بنے ہوئے ہیں, لیبر کے حوالے سے قوانین بنے ہوئے ہیں, لیکن ان قوانین کی اپلیکیشن کوئی نہیں, امپلیمنٹیشن کوئی نہیں, رول آف لا نہیں. اگر رول آف نہ ہو تو ایسے ہی جیسے قوانین ہے ہی نہیں, لا لیسنس ہے. تو رول آف لا کی سچویشن دیکھنی پڑتی ہے, رول آف لائرز کی سچویشن دیکھنی پڑتی ہے, کیونکہ کورٹس میں جو بھی کیس چلے گا وہ لائر نہیں پلیڈ کرنا ہے, ریپرزینٹ کرنا ہے. کئی ممالک میں جو لائرز ہیں وہ فارنرز کے کیس نہیں اٹھاتے, لائرز کی کمپیٹنس نہیں ہے کئی ممالک میں کمپلیکس بزنس کیسز کے حوالے سے. تو لائرز کیا ہیں, ان کا رول کیا ہے, ان کی کمپیٹنس کیا ہے, اویلیبلٹی کیا ہے, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایکسیس ٹو لیگل سسٹم بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ ایز اے فارنر واٹ ایکسیس ڈو آئی ہیو ٹو لیگل سسٹم, اپیلس کے میرے پاس کیا رائٹس ہیں, یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر کہیں جا کے کہ قوانین کیا ہیں, لاز کیا ہیں, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے, انٹرنیشنل بزنس کے حوالے سے تو سچویشن زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں کہ کانفلکٹ آ ہی جاتے ہیں. لیکن کانفلکٹ تو کسی بھی حالات میں آ جاتے ہیں, جیسے ہم نے ذکر کیا کئی بار اپنے لیکچرز میں کہ ایک جو دو میاں بیوی اکٹھے آتے ہیں, ایک رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں, ان میں بھی کانفلکٹ آ جاتے ہیں, بھائی بھائی میں بھی کانفلکٹ آ جاتے ہیں, بھائی بہن میں آ جاتے ہیں. اٹس اے پارٹ آف لائف. ہاں, کانفلکٹس کو سلجھانا
اور اس کی کیپیبلٹی رکھنا وہ بڑا اہم ہے. تو ایسی فرمیں جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہوں اور فورن فرمز کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں, فورن بائرس کا ڈیل کر رہی ہوں, وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے میتھڈ کو اڈاپٹ نہ کیا تو پھنسیں گی جب بھی کانفلکٹ آئے گا. تو لہٰذا ہم نے اس لیکچرز میں جو لیگل انوائرمنٹ تھا وہ بھی دیکھا کہ جو انٹرنیشنل بزنس میں کیا میتھڈس ہیں ٹو ریزالو کانفلکٹس, جس میں جو لٹیگیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے, اپروچنگ کورٹس ان کیس آف اینی گریونس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے وقت میں چونکہ لٹیگیشن از سلو اینڈ ایکسپینسو انپریڈکٹیبل پروسیس, تو میڈیشن کے پروسیس ہیں. میڈیشن کے ساتھ ساتھ نیگوشیشن ہے جو دو پارٹیوں کے درمیان ہے. میڈیشن میں تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے جو ہیلپ کرتی ہے انفارملی, اور اس کے بعد آربیٹریشن ہے. اب یہ میتھڈس جو ہیں یہ ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں, اور ایون ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں اور گورنمنٹس ہیں انہوں نے ایگریمنٹس کیا ہوا ہے, اور ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جو فرم کو انٹرنیشنل فرمز کو انٹرنیشنل بزنس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹو ریزالو دیئر کانفلکٹ. تو مینیجرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ انٹرنیشنل کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے کیا کیا میتھڈس ہیں, ان کی کیا ٹیکنیکس ہیں, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, تاکہ فرمز جو ہیں وہ انٹرنیشنل بزنس میں جیسے جیسے ترقی کرتی ہیں ویسے ویسے اپنے لیگل سائڈ کو اور کانفلکٹ ریزولوشن سائڈ کو بھی اسی طریقے سے وہ ترقی دیتی ہیں. تو کانفلکٹ تو آ سکتے ہیں کسی بھی پارٹنرشپ میں, کسی بھی الائنس میں, اور جب انٹرنیشنل لیول پہ کانفلکٹ آتے ہیں تو کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. تو کس ملک کا قانون لگے, کہاں پہ کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جائیں, یہ ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. اور اگر کیس کا فیصلہ ہو جائے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو, کون کرے گا, کون کروائے گا. جب لٹیگیشن ہماری اپنی مارکیٹ میں ہوتی ہے, ہمارے اپنے ملک میں ہوتی ہے, پھر ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب لٹیگیشن میں ایک سے زیادہ ممالک انوالو ہوں, ایک سے زیادہ قوانین ملکوں کے انوالو ہوں, پھر اور مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو لیگل انوائرمنٹ کو ہم نے اسٹڈی کیا. اسی طریقے سے ہم نے فائنینشیل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا, خاص کر فارن ایکسچینج کے حوالے سے, کیونکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں مارکیٹر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اور کئی مارکیٹس میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, تو فارن ایکسچینج کا جو ایسپیکٹ ہے وہ بڑا کریٹیکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بہرحال ہر ایک کے آبجیکٹو جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی ہے, اور پروفیٹیبلٹی کرنسی کی فلکچویشن کے حساب سے بڑی افیکٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر, ایٹ دی اینڈ آف اے پیریڈ, ایوری فرم ہیز ٹو کنسالیڈیٹ اٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, جو ان کے انکم اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کے کیش فلو اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کی بیلنس شیٹس ہیں, ان کو کنسالیڈیٹ کرنا انٹو ہوم کنٹری کرنسیز. اور پھر جب یہ ٹرانسلیشن ہوگی ایکسچینج ریٹس کے ذریعے بیک ٹو ہوم کنٹری کرنسیز, تو اس میں کرنسیوں کے اتار چڑھاؤ سے بہت چینج ہو سکتی ہے پروفیٹیبلٹی کی سچویشن اور فرمز کی اپنی کمپیٹیٹیونیس کی سچویشن. تو لہٰذا جب فرمز انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنے جا رہی ہیں تو مینیجر کے بڑا ضروری ہے کہ وہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے بھی اپنی نالج اور کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کریں. ہم نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا وچ افیکٹس فارن ایکسچینج ریٹس, تاکہ مینیجر جو ہیں ان فیکٹرز کے اوپر نظر رکھ سکیں, اس کے حساب سے انفارمیشن جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ حاصل کرتے رہیں, تاکہ ان کو آؤٹ لک کلیئر ہو ایکسچینج ریٹ کی, تاکہ وہ صحیح ڈیسیژنز کر سکیں. اس کے بعد ہم نے کلچرل انوائرمنٹ کو بھی اسٹڈی کیا, سوشل انوائرمنٹ. جو کلچرل سوشل انوائرمنٹ ہے وہ بھی امپیکٹ کرتی ہے بزنس انوائرمنٹ کو, اس کی امپلیکیشنز ہیں, کیونکہ جو کنزیومرز ہیں, جو بائرز ہیں, وہ افیکٹ ہوتے ہیں اپنی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. اور ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ کوئی بھی جو بزنس ہے, اٹ از اونڈ بائی پیپل, اٹ از مینجڈ بائی پیپل, اٹ بائز فرام پیپل, اٹ سیلز ٹو پیپل, اٹس ریگولیٹڈ بائی پیپل. تو بزنس کو ایسے تو نہیں, وہ تو لوگ ہی ہیں, از کلیکٹو آف پیپل. تو اگر کلچر بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے, سوشل بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے لوگوں کے بیہیویئر بدل جائیں گے تو بزنس پریکٹسز بھی بدل جائیں گی. تو لہٰذا بڑا ضروری ہے مارکیٹر کو کہ خاص کر وہ کراس کلچرل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہا ہو کہ کلچرل سینسٹیوٹی, سوشل سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھے. تو ہم نے کلچر کو ڈیفائن کیا, ایلیمنٹس آف کلچر کیا ہیں, پھر کلچر کے ایسپیکٹس جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, کنسالیڈیٹ ہوتے ہیں, اور کلچر میں جو چینجز آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں وہ ہم نے لسٹ کیا, اسٹڈی کیا. اور پھر ہاؤ کلچرز جو ہیں وہ بزنس پریکٹسز کو افیکٹ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہافسٹیڈ کی, ہرزبرگ کی, ہم نے ان کا ذکر کیا, ڈسکس کیا, تاکہ اویئرنیس حاصل کی جائے ایز اے مارکیٹنگ مینیجر کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریشن کرنا ہے تب تو with changing cultures and social behaviors the business environments are going to change. People
may prefer different products, people may perceive products differently, people may behave differently. تو یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے, ہم نے رول آف گورنمنٹس کو بھی دیکھا. گورنمنٹس آر ویری امپورٹنٹ. اب گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی فرموں کو سپورٹ کرتی ہیں ایکسپورٹس کے لیے, اور بزنسز میں انوالو ہوتی ہیں فار ویریس ریزن, اور جو گورنمنٹس ہیں وہ امپورٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں تھرو ٹیرفس اینڈ ادر نان ٹیرف بیریئرس. تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنے کے لیے مینیجرس کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ رول آف گورنمنٹس کیا ہے. گورنمنٹ ہی کمپیٹیٹر بن جائے فارن مارکیٹس میں پھر تو بڑی مشکلات آ جائیں گی. تو گورنمنٹس کا رول کیا ہے, اینڈ ہاؤ دے انٹروین انٹو بزنسز اینڈ وائی دے انٹروین انٹو بزنسز, یہ بڑا ضروری ہے تاکہ اس حوالے سے بھی جو مینیجر ہے وہ الرٹ رہے اور انفارمڈ رہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. بعضا اوقات فورن جو گورنمنٹس ہیں وہ انسینٹیوز دے رہی ہوتی ہیں فورن فرمز کو آنے کے لیے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے, تو وہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, اس کو اٹھا سکتے ہیں اگر انفارمیشن ہو. تو لہٰذا گورنمنٹس کے رول کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فیکٹرز ہیں جو گورنمنٹ کا رول ہے, پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں, فائنینشیل ایسپیکٹس ہیں, لیگل ایسپیکٹس ہیں, جو میکرو انوائرمنٹ کو کسی بھی ملک میں افیکٹ کرتے ہیں, اینڈ ہینس بزنس اپرچونیٹیز اینڈ بزنس انوائرمنٹ. اس کے بعد ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ کسی مارکیٹ میں اب ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر پوٹینشیل کو اسیس کرنا ہو تو کیسے کیا جائے ایز اے پریکٹس. اور اس میں ہم نے 3 اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کیے. پہلے اسٹیپ سے ان میکرو انوائرمنٹس کو استعمال کر کے جو ممالک ہیں دنیا کے ان کو اسکرین کیا جاتا ہے, شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے انٹو مور پرومزنگ مارکیٹس. ایسے ممالک جہاں پہ پالیٹکس کے حوالے سے, لیگل انوائرمنٹ کے حوالے سے, پولیٹیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے, اکنامک انوائرمنٹ کے حوالے سے, پراسپیرٹی کے حوالے سے اگر سچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہے تو دین دیز مارکیٹس کین بی فردر انویسٹیگیٹڈ فار پوٹینشیل فار پروڈکٹ اینڈ اٹس انڈسٹریز. تو یہ پہلے اسٹیج کا انالیسس تھا ایکسپورٹ کے لیے. دوسرے اسٹیج کے اوپر پھر انڈسٹری کے حوالے سے انالیسس کیا ہم نے کہ اس پروڈکٹ کی جو انڈسٹری ہے اس میں کس قسم کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, انڈسٹری کی گروتھ ہے نہیں ہے, کمپیٹیٹو سچویشن کیا ہے انڈسٹری میں, انڈسٹری اور اس پروڈکٹ کے حوالے سے بائرس کا کیا رویے ہیں, کیا رجحان ہے, اور اس انڈسٹری کے حوالے سے فورن فرمز کے بارے میں کیا ایٹیٹیوڈز پائے جاتے ہیں ویریس انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تو سیکنڈ لیول آف انالیسس ول آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل فار این انڈسٹری اینڈ اٹس پروڈکٹس ان اے مارکیٹ. اور تھرڈ لیول کا جو انالیسس ہے اب وہ فرم اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ ایک فرم کے لیے کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپریٹ کرنے کے لیے کیا سچویشن ہے, کیا کاسٹ ہوں گی, ڈسٹریبیوشن کاسٹ کیا ہوں گی, پروڈکشن کاسٹ کیا ہوں گی, مارکیٹنگ کاسٹ کیا ہوں گی, پروڈکٹ کو کی جو سیلز کتنی ہو سکتی ہیں. تو فرم کی اپنی کیا کیپیسٹی ہے کسی مارکیٹ میں پروفٹ کمانے کی. اور جب 3 لیول کا انالیسس کیا جائے تب زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ ویریس ورلڈ مارکیٹس میں کون سی مارکیٹ جو ہے آفرز اے سالڈ پوٹینشیل فار این انٹرنیشنل مارکیٹر اینڈ ہز فرم. ایز اے پریکٹس وی ڈیڈ دیٹ. اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو اب ہم نے ریسرچ کو, انٹرنیشنل مارکیٹنگ ریسرچ کو ڈسکس کیا. ریسرچ کی جاتی ہے اس اسپیسیفک پرابلم کے اوپر انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, جواب حاصل کرنے کے لیے. اور یہاں ریسرچ کے حوالے سے ہم نے 4 اسٹیپ آئیڈینٹیفائی کیے. پہلے اسٹیپ میں ریسرچ آبجیکٹیوز بنتے ہیں, وہاں ہم نے سجیسٹ کیا کہ ریسرچ جو ہے وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہے. ایکسپلوریٹری ریسرچ ہو سکتی ہے, ڈسکرپٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے, اور کاؤزل ریسرچ ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ڈیسیژن میکر جو ہیں دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشوز کریکٹلی ان آرڈر ٹو میک گڈ ڈیسیژنز. سو لہذا ہم نے سجیسٹ یہ کیا کہ ایکسپلوریٹری ریسرچ ضرور کر لینی چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹرز ٹو انڈرسٹینڈ دیئر انوائرمنٹ بیٹر. اور اس ایکسپلوریٹری ریسرچ کے بعد جب وہ پرابلم کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے, انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکے, تب بھی وہ آگے ڈسکرپٹیو یا کاؤزل ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ کریں. جب ریسرچ کا آبجیکٹو بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے از ڈیولپنگ اے ریسرچ پلان, جس میں کہ انفارمیشن کی کیا ضرورت ہوگی اور کس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ چاہیے ریسرچ کے کوشچنس کو آنسر کرنے کے لیے, اس کے ہائپوتھیسس کو آنسر کرنے کے لیے, اور اس کے حوالے سے کون سی سیکنڈری انفارمیشن چاہیے وہ کیسے حاصل کی جائے گی, پرائمری انفارمیشن کیسے چاہیے وہ کیسے حاصل کی جائے گی, اور پھر who are the people who will be interviewed, ان کا سیمپل کیا ہے جو, اور اس کا سیمپل کا فریم کیا ہے, اور اس سیمپل میں سے جو لوگ ایکچوئل رسپانس کے لیے ڈرا کیے جائیں گے اس کی کیا ٹیکنیک ہے, پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے, نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے. تو ریسرچ ڈیزائن کی جاتی ہے.
اور تیسرے مرحلے میں اس ڈیزائن کے حوالے سے ریسرچ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ کہا تھا کہ اکثر اوقات ریسرچ ڈیزائن ٹھیک کر لی جاتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں پرابلم آ جاتی ہے. سروے نہیں کر پاتے, اور خاص کر ڈسٹنٹ مارکیٹس میں جو ہے کنٹرول رکھنا ریسرچ کے اوپر بہت ضروری ہے. سو امپلیمنٹیشن ریسرچ کی, اس کو ٹھیک کرنا, اس کے لیے کنٹرول سسٹم بنانا, اور اس کو کنٹرول سسٹم کو ڈیزائن سٹیج پہ بنا لینا ضروری ہوتا ہے. اور چوتھی سٹیج کے اوپر جو ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن انالیسس ہے. اور یہاں پہ جو ریسرچر ہے اور جو مینیجر ہے, دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر بیکاز مینیجر انڈرسٹینڈ دا پرابلم اینڈ اٹس ایپلیکیشن بیٹر. لیکن جو ریسرچر ہے وہ آفن اسٹیٹیشین ہوگا یا پروفیشنل ریسرچر ہوگا, اسے مارکیٹنگ پرسپیکٹو کا اتنا علم نہیں ہوگا لیکن ٹیکنیکس کا وہ زیادہ ماہر ہوگا. سو ریسرچر اینڈ دا مینیجر ہیو ٹو کم ٹوگیدر ان آرڈر ٹو انٹرپریٹ دا فائنڈنگ آف ریسرچ. لیکن فائنڈنگس کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر ساری چیزوں کو تفصیل میں لکھ دیا جائے کہ جو ریسرچ تھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, اور جو سیمپل ڈرا کیے کیسے ڈرا کیے, کیا میتھڈ تھا, کیا انالیسس تھا, اور کس طریقے سے انالیسس کیا جائے. کیونکہ جو ریڈر آف ریسرچ ہے often is going to another party, maybe another point in time. تو وہ صرف فائنڈنگز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. اگر میں نے کسی ریسرچ کی فائنڈنگز کو استعمال کرنا ہے تو میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ یہ ریسرچ کیسے کی گئی. تو لہٰذا انالیسز اینڈ رپورٹ رائٹنگ میں ریسرچ, اس کی میتھڈالوجی, بیک گراؤنڈ کو تفصیل سے ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے. اور اسی حوالے سے اب ہم نے سیکنڈری اور پرائمری ڈیٹا کی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے جو ہے ایشوز اور پرابلمس کو ڈسکس کیا کہ سیکنڈری ڈیٹا آسانی سے مل جاتا ہے اور ایکسپلوریٹری ریسرچ کے لیے خاص کر استعمال کیا جاتا ہے, لیکن سیکنڈری ڈیٹا کے حوالے سے اس کی ٹائملینس ہونی چاہیے, ایکوریسی ہونی چاہیے, ریلیونس ہونی چاہیے, اس کے پرپز کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس پرپز کے لیے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا, کس نے اکٹھا کیا, اور ڈیٹا کلیکشن جو تھی وہ ٹھیک کی گئی یا نہیں کی گئی, یہ بڑی ضروری ہے. اور جب مارکیٹ نیومرس ہو جاتی ہیں اب اس ڈیٹا کو کمپیئر کرنے کی بھی پرابلم آ جاتی ہے جسے ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے. جیسے ہم نے ایک مثال دی اپنے لیکچر میں لٹریسی کی کہ لٹریسی لیول کیا ویریس مارکیٹس میں, اگر اس کے اوپر سیکنڈری ڈیٹا اویلیبل ہے تو اس کو بھی احتیاط سے پڑھنا چاہیے. اگر کوئی ملک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ یہاں پہ جو لٹریسی لیول ہے وہ 70% اینڈ ابو ہے اور کوئی اور ملک کہتا ہے کہ 60% اینڈ ابو ہے, تو اب وہ کمپیریبل ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈفرنٹ ملکوں میں, ہو سکتا ہے وہی فرق ہو. لٹریسی اٹ سیلف از ڈیفائنڈ, اور وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ کس طریقے سے کلیکٹ کیا گیا, ریسرچ کا ڈیزائن کیا تھا, وہ فرق ہو سکتا ہے. ہینس ایشو آف نیومرس مارکیٹس, اس میں سیکنڈری ڈیٹا کو اکٹھا کرنا, اس کو کمپیئر کرنا جو ہے وہ ٹرکی ہو جاتا ہے, احتیاط کرنی پڑتی ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے آگے پرائمری ریسرچ کے حوالے سے دیکھا کہ پرائمری ریسرچ کے حوالے سے بھی بڑی کمپلیکیشنز ہیں کہ پرائمری ریسرچ کا ایک میتھڈ ایک ملک میں تو استعمال ہو سکتا ہے, دوسرے ملک میں نہیں ہو سکتا, مے بی ڈیو ٹو کلچرل ریزن اور ادر ریزن. اگر ریسرچ کے حوالے سے کوشچن آئر بنتا ہے تو کئی ملکوں میں اگر ریسرچ کرنی ہے تو اس حساب سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا ان ملکوں کی لینگویج میں, تو ٹرانسلیشن کے ایشوز آ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے کہا کہ پیرلل ٹرانسلیشن کرائی جائے اور بیک ٹو بیک ٹرانسلیشن کرائی جائے ان آرڈر ٹو اوائڈ ٹرانسلیشن ایررز, کہ اگر ایک ٹرانسلیشن کرائی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے کسی اور ذریعے سے ایک پیرلل ٹرانسلیشن بھی کرا لی جائے کوشچن آئرز کی, اور دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیا جائے کہ جب ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد جو دوسری زبان میں کس قسم کے کوشچنس بنے, ان کی تحریر کیا تھی, اگر اس میں کوئی فرق ہے تو اس کو اب ریکنسائل کر لیا جائے, اگر فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ٹرانسلیشن ون ہیز بین ایکوریٹ. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بیک ٹو بیک ٹرانسلیشن ہے کہ ٹرانسلیشن کی ایک زبان سے دوسری زبان میں, پھر کسی اور سے دوسری زبان سے پہلی زبان میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرا کے دیکھ لیا کہ اس پروسیس میں کتنا فرق آ گیا. اگر تو فرق آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ there is some error in translation, کیونکہ کوشچن جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہونے چاہیے. اگر ایک ملک میں اسٹڈی کو دوسرے ملک کے اسٹڈی سے ملانا ہے, کمپیئر کرنا ہے, تو اب وہ کوشچنس جو ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے بنے. تو ہم نے ان ایسپیکٹس کو اسٹڈی کیا ریسرچ کے حوالے سے. اب ہم اس سے آگے بڑھے تو اب ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں موڈ آف انٹریز کو بھی اسٹڈی کیا, یا فرم جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتی ہیں ان کے پاس کیا آپشنس ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا آپشن ہے, ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ایکسپورٹ از اے پریفرڈ وے آف انٹرنگ انٹرنیشنل مارکیٹ. اس کے بعد ہم نے لائسنسنگ اور فرینچائزنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, بہت پاپولر ہیں آج کل. اور فرینچائزنگ کے حوالے سے اور لائسنسنگ کے حوالے سے کانٹریکٹس کو دیکھا کیسے ہونے چاہیے, ان میں رسک کیا, پٹ فالس کیا ہیں, اور فرینچائزنگ کے حوالے سے فرینچائزی کا کیا بیلنس ہے, پازیٹیو نیگیٹو, اور فرینچائزر کا کیا بیلنس ہے, پازیٹیو نیگیٹو, اس کو ہم نے اسٹڈی کیا
اس کے بعد ہم نے کاؤنٹر ٹریڈ کو اسٹڈی کیا کہ دنیا میں آج کا 20% آف دا ٹریڈ از تھرو کاؤنٹر ٹریڈ, ایکسچینجنگ گڈس ورسز گڈس, اور اس میں ویریس فارمز آف کاؤنٹر ٹریڈ کو ہم نے اسٹڈی کیا جو آج کل بہت پاپولر ہو رہی ہے. پھر ہم نے اسپیشلائز موڈ آف انٹری جیسے ٹرن کی پروجیکٹس ہیں, ٹرن کی پلس پروجیکٹس ہیں, مینجمنٹ کانٹریکٹس ہیں جو کہ ہوٹل انڈسٹری میں, ہاسپٹل انڈسٹری میں, ان کو اسٹڈی کیا. اور اس کے بعد اب ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں گئے. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک کے لیے بڑی ضروری ہے, کو نہ صرف کہ فورن ایکسچینج کو لے کے آتی ہے, کیپٹل کو لے کے آتی ہے, بلکہ مینجمنٹ ایکسپرٹیز کو بھی لے کے آتی ہے. تو کسی بھی پروڈکٹ کی بنانے کی کیپیبلٹی میں نہ صرف کہ ٹیکنالوجی چاہیے بلکہ مینجمنٹ پریکٹس بھی چاہیے, اینڈ دیٹ از ناٹ ٹریڈیبل. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ہر ملک کے لیے اہم ہے, ڈیولپنگ کنٹری کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی ڈیولپ کنٹری کے لیے. کسی ملک کی انڈسٹری کامیاب نہیں ہوتی ورلڈ مارکیٹس میں جب تک کہ اس ملک کی انڈسٹری میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس نہ آ رہی ہیں. اور یہ رول آف تھم بھی ہے, اگر کسی ملک کی انڈسٹری میں دنیا کی بہترین کمپنیاں جو ہیں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں تو اب اس ملک کی انڈسٹری فیوچر میں تو کامیاب رہے گی. لہذا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی ضروری ہے. اور اس میں ہم نے گرین فیلڈ اسٹریٹجی میں اسٹارٹنگ بزنس فرام اسکریچ اور انٹرنگ مارکیٹ تھرو ایکوزیشن, اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انٹو ان فارم آف پورٹ فولو انویسٹمنٹ بھی ہم نے دیکھی, پیسو انویسٹمنٹ ان لونز, ان بانڈز, ان اسٹاک مارکیٹس, ان ادر ایریاز, اس کو اسٹڈی کیا. اور چونکہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑی اہم ہوتی ہے جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا, تو اس کے حوالے سے ہم نے فیکٹرز وچ افیکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, جو مارکیٹ فیکٹرز ہیں, سپلائی فیکٹرز ہیں, ڈیمانڈ فیکٹرز ہیں, ان کو ہم نے لسٹ کیا, ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد اسٹریٹجک الائنسز کو ہم ڈسکس کیا, واٹ از دی امپیٹس فار اسٹریٹجک الائنسز, اور اسٹریٹجک الائنسز کے پٹ فالس کیا ہیں, ان کی ڈیفیکلٹیز کیا ہیں, ان کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل کنزیومر مارکیٹس کو اسٹڈی کیا, ان کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا بیہیویئرس ہیں, ان کو کیسے انالائز کیا جا سکتا ہے, اور بزنس مارکیٹس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیسے ان کو جو ہے ہم کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے کنٹریز کو ان ٹرمز آف بزنس مارکیٹس. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ٹارگیٹ مارکیٹنگ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ بیکاز دے آر نیومرس بائرز, دے آر ٹو ویریڈ ان دیئر نیڈس اینڈ فرمز آلسو ویری ان ٹرمز آف دیئر کیپیبلٹیز. تو لہذا ٹارگیٹ مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اور ٹارگیٹ مارکیٹنگ ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے سیگمنٹیشن کو ڈسکس کیا کہ سیگمنٹیشن ہوتی کیا ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں سیگمنٹیشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, بیکاز سیگمنٹیشن ہیز بیکم a fundamental basis of modern marketing practice in order to target people and customers and publics properly. اور اس کے بعد ہم نے 4 P's of marketing دیکھی, جس میں کہ پروڈکٹ کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی, انٹروڈیوسنگ نیو پروڈکٹس ان انٹرنیشنل مارکیٹس, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پرائسنگ کو دیکھا ان انٹرنیشنل مارکیٹس, انٹرنیشنل مارکیٹنگ چینلز کو اسٹڈی کیا, اور ہم نے آخری لیکچر میں پروموٹنگ انٹو انٹرنیشنل مارکیٹس, اور پھر ہم نے مارکیٹنگ مکس کو کمپلیٹ کیا. سو وی ٹرائی ٹو کور آل دی اسینشیل ٹاپکس ریلیٹنگ ٹو انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹس. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے غور سے ان لیکچرز کو سنا اور ان کو فائدہ مند پایا, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آر ایبل ٹو لرن اپروپریٹلی فرام دس کورس ان دا ایریا آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ. مائی بیسٹ وشز آر ود یو, اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اس سبجیکٹ میں بھی اور اپنے کورس میں بھی اور اپنی زندگی کے کیریئر اور پرسوٹس میں بھی کامیاب و کامران ہو. تھینک یو فار بینگ ود اس ان دس کورس آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ. اللہ حافظ.